الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان شریف کا پاک مہینہ ایک بار پھر ہم لوگوں پر سایہ فگند ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس مہینے میں ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ خیر و برکت سے بھرپور ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ تمہارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے، نمازوں کی پابندی کا مہینہ ہے، نوافل کی پابندی کا مہینہ، روزے کی پابندی، تلاوت قرآن، ذکر کی مصروفیات، یہ سب ہمارے ایمان کو تازگی بخشی ہے اور ہمارے روح کو پاک کر کے آنے والے 11 مہینوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ مہینہ انقلابی مہینہ ہے جو دلوں کو روحانیت کی طرف پھیر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسلامی 12 مہینے کے ناموں میں سے صرف قرآن میں رمضان کے مہینے کا نام لیا گیا ہے۔ اس مہینے کے فضائل اور واضح لفظوں میں بیان ہوتے ہوئے کسی دوسرے مہینے کا نام نہیں لیا گیا۔ ماہ رمضان کا قرآن میں نام لیا گیا ہے۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ ہوا رمضان۔ را رحمت الہی، را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد ضمانت الہی، الف سے مراد امان الہی، تو نون سے مراد نور الہی۔ رمضان میں 5 خصوصی عبادتیں ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر کی عبادت۔ جو کوئی سچے دل سے 5 عبادتیں کرے ان 5 انعام کا مستحق یعنی رحمت الہی ان کے قدموں کا بوسہ لے گی، محبت الہی اس کا دل سرشار ہوگا، میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوگا، محشر کے تمام خوف اس کے وہ امن و امان میں ہوگا، مرنے کے بعد اس کے قبر میں نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا اس ماہ مبارک میں۔ اب جو اس ماہ مبارک کا روزہ نہ رکھے اور کھلے عام کھائے پیے، ان کے بارے میں آپ ان علماء کرام کہ آپ بیان کو سنیے۔ روزہ چھوڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر اس زمین پر کسی دوزخی کو دیکھنا ہے، کسی جہنمی کو دیکھنا ہے اس زمین پر، تو اس کو دیکھ لو جس کو رمضان ملے اور وہ روزہ چھوڑ دے۔ جو روزہ نہ رکھتا ہو اس کو دیکھ لو، وہ جہنمی کا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس زمین پر سب سے زیادہ بدترین، سب سے زیادہ بدقسمت، سب سے زیادہ بد نصیب شخص وہ ہے جس کو رمضان شریف ملے اور روزہ رکھنے کی توفیق نہ ملے۔ سب سے زیادہ بد نصیب شخص ہے وہ۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ایسی حرکتیں ہرگز نہ کرو، روزوں کا اہتمام کرو، روزے رکھا کرو، روزوں کا، اور بالخصوص پیاری ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے روزوں کا اہتمام کرنا، روزے پابندی سے رکھنا، روزوں میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا۔ روزہ نہ رکھنے والوں سن لو،
اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے اور وہ چلا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے تھے یا روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ چند گھنٹے بھوکے رہنا ہے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، یعنی روزے کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ حج کرو تو نیکی ملے، صدقہ دو تو نیکی ملے، زکات دو تو نیکی ملے، نماز پڑھو تو نیکی ملے، بس عمرہ کرو تو نیکی ملے، لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جو عبادت کرو گے تو نیکی ملے گی، روزہ رکھو گے تو نیکی دینے والا ملے گا۔ لیکن کتنے کم نصیب ہے وہ لوگ جو لوگ گرمی کا بہانہ کر کے، جو لوگ بیماری کا بہانہ کر کے، جو لوگ کاروبار کا بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ دھوپ کتنی ہے مولانا، کتنی دھوپ ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ گرمی کی شدت کتنی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میں بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ بخار آ گیا۔ کیا بیماری ہے؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے، بھوکا رہتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ گٹکے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان شریف کا ایک روزہ، اگر کسی کا رمضان شریف کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا، ایک روزہ اس نے رمضان شریف کا چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں زندگی بھر روزے رکھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسلامی کتب میں، اہل سنت کی کتب میں، کتب فقہ میں، کتب احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر اب پوری زندگی روزے رکھتا رہا اس کے بدلے میں، تو جو فضیلت رمضان شریف میں ایک روزہ رکھنے کی تھی پوری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ ایک روزے کی فضیلت کو زندگی بھر کے روزے، بھئی وہ کفارہ قضا یہ تو سب فقہی اعتبار سے ادا ہو گیا اس کے بدلے، لیکن فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت جو ماہ رمضان شریف کے روزے کی ہے وہ نہیں پا سکتا، زندگی بھر رکھ لے۔ اور پھر ان کے جبڑے جو آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے، بڑا دردناک عذاب ہے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ یہ گرمی کا بہانہ کچھ نہیں، یہ سب لنگڑے لولے بہانے، بیماری کا بہانہ کچھ نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان صحیح ہے؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جائے۔ اختر رضا خان تاج و شریعہ۔ نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے، میں ہوں، کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے۔ تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے۔ 100 سال جلایا گیا، اس کو عذاب دیا گیا نفس کو۔ 100 سال بھگتنے کے بعد، آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لایا گیا نفس کو۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ غرور نہیں ٹوٹا، گھمنڈ نہیں ٹوٹا۔ حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو، اس نفس کو اب 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، کوئی چیز نہ دی جائے۔ اسے سخت سزا دی گئی، بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔ 100 سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا، پوچھا گیا بتا کون ہوں میں؟ نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے، اسی لیے مولا نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمایا۔ نفس کو جھکا سکتے ہو، نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے۔ ہاں یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے۔ دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو
یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں؟ جو آلریڈی غلاظت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھ ہے؟ لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا، اللہ کی بارگاہ میں حساب کا۔ اس لیے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں۔ میرے عزیزوں، اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لیے آج ضروری ہے۔ تم روزوں کو ہلکے میں مت لو۔ اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا، آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں، مسلمان کے لیے روزے جو فرض کیے گئے آپشنلی نہیں ہے میرے عزیز، یہ آپشنلی نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، جسے چاہے وہ رکھے، جسے چاہے وہ چھوڑے۔ ہاں ہمارے ہاں معاشرہ ایسے ہی ہے نا، ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے، روزہ ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہو روزہ ہے؟ مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا؟ انسان ہو اچھا لگے گا، سامنے دکھ تو رہا ہے انسان ہے، پھر کیا پوچھنا ہے؟ مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ وہ روزے چھوڑتا کیوں؟ ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں، وہ سفر ہے یا مرض ہے، ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے، یا حاملہ عورت ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے، یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز، سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا، تو صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو؟ ناپاک ہو؟ ناپاکی آئی ہے؟ نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو؟ ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے گا۔ 900 سال۔ اب کیلکولیٹ کرو، اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے 100 سال جائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو، اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو، ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے، بھگت نہیں پاؤ گے۔ یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے، ہم تنبیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے، اور وہی مولا 1 مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے۔ کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ؟ اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں، میں خود بندے کا ہو جاؤں گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، اور ایک حدیث میں اجزی بھی پڑھا گیا، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی جزا میں جنت ہے، محلات ہے، الگ الگ ثواب ہے، لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے۔ اچھا، ایک اور اس میں حکمت یہ ہے، روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے، دوسرے کسی کو پتہ نہیں۔ میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم۔ چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، ہاں چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتہ چلے گا۔ آپ کل سحری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں، کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے، اللہ ہی جانے۔ بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو، وضو کے بیچ میں، غسل کے بیچ میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چٹکیاں لے کر
اندر ڈال سکتے ہو, کوئی نہ دیکھ رہا ہو, لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ. اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے, کسی کو نظر نہیں آئیں گے, بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے. باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے, جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئے, وہ دروازہ صرف ان کے لیے. وہاں پہنچ چکے ہوں گے, بہت سارے اہل اللہ, بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے. پوچھیں گے تم کہاں سے آئے, کون سے راستے سے آئے؟ نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے, یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا. رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں. اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا. وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی. میرے عزیزوں, فضیلتیں بہت ساری ہیں, سب کو پتہ ہے, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, جوان تھے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جوان ہو چکا ہوں, شادی کی عمر ہے, لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں, مال نہیں, اسباب نہیں, کیا کروں؟ شادی نہ کرے تو گناہوں کی طرف چلے جائیں, خواہشات ہیں انسان کی. تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے. شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ. فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے, تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے. عزیزان گرامی, حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے, جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں, ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھیں, کنٹرول میں رہیں گے. صرف رمضان کا ہی نہیں, سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے, کنٹرول میں رہے. میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو شیڈول بنانے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے. تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا, تو اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چاہیے, صبح سے شام تک. وہ نان مسلم ہے. میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لیے ہے, تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا, ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں, اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد مادے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی. یہ دنیا کہہ رہی ہے. میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا. جس نے ہمارے جسموں کو بنایا, جس نے ہماری روح کو بنایا, وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے. اس لیے اے میرے عزیزوں, اب ان نفس کے خلاف جو باتیں میں نے عرض کی ہیں, نوجوانوں, آج تمہارے لیے نہیں پوری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج. جو اپنے نفس امارہ سے بچ گیا وہ صحیح سلامت دنیا سے چلا گیا, ورنہ موت کے وقت بستر پر روح نکلنے سے پہلے بھی نفس امارہ بہکاتا ہے. یہ شیطان کا قریبی دوست ہے. یہ دونوں کی سانٹھ گانٹھ ہے, نفس کی اور شیطان کی دوستی بہت گہری ہے, بہت گہری ہے. اسی لیے تو شیطان جاتا ہے تو نفس اس کا کام کرتا رہتا ہے. دونوں مل کر کے انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ بچے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے. کاروبار کرنا ہے, نوکری بڑی سخت ہے, ادھر لوگوں سے روزے چھڑوا دیتا ہے. پہلے کبھی کبھی سنتے تھے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے, اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے. الامان والحفیظ, ایک روزہ چھوڑنے کی سزا پتہ ہے آپ کو؟
9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। मगर आज दोस्त नहीं रख रहा तो मैं भी नहीं रख रहा। गुनाह से खौफ ना करना आदत बन गई है कुछ लोगों की। यार 4-5 दोस्त मिलकर नहीं रखेंगे रोजा, क्या हो जाएगा? अस्तगफिरुल्लाह। ये रब के गजब को दावत देने वाली बात। और यहां एक बात समझने वाली है। देखें, हर चीज की ना एक वैल्यू होती है। जो चीज जितनी मुकद्दस होगी ना, उस चीज के अंदर, उस वक्त के अंदर, उस मकाम के अंदर गुनाह करना उतना ही ज्यादा गजब, अल्लाह के गजब को दावत देने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, बाहर रोड से कोई बंदा गुजरे और कहे कि गालियां देता हुआ गुजरे, हराम, गलत। मगर वही बंदा मस्जिद में आकर भी गाली देगा तो आप क्या करेंगे? उसको पकड़ लेंगे, यार खुदा का खौफ करो मस्जिद में। बाहर कोई म्यूजिक बजाए, गलत। मस्जिद में आकर ये काम करेगा, आप उसको पकड़ लेंगे, यार क्या हो गया अल्लाह के घर में? ऐसा ही है ना, क्योंकि यहां नाफरमानी की पनिशमेंट ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह हम हुदूद हरम में, मक्का पाक में जाएं, एक नेकी कितनी है? 1 लाख नेकी के बराबर है। लेकिन अगर कोई एक गुनाह करे, वो भी 1 लाख गुनाह। अल्लाह के घर आकर भी हराम करोगे? रमजान में गुनाह, ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। हदीस पाक का मजमून है, एक हदीस का हिस्सा है कि जिसने रमजान में कोई एक गुनाह किया, उसके 1 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। क्यों हम रमजान को गुजारते हैं इस तरह? रमजान में गुनाह ना करना अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। रमजान सिर्फ इबादत में गुजारना है, रमजान सिर्फ नेकियों में गुजारना है। मुझे वो दोस्त नहीं चाहिए जो गुनाह की तरफ ले जाते हैं, मुझे वो चीज नहीं देखनी है जो मुझे हराम की तरफ ले जाती है, मुझे वो चीज सुननी नहीं है जो मुझे हराम की तरफ ले जाती है। पर ना ऐसा ना हो करोड़ों बख्शे जाएं और मैं महरूम ना रह जाऊं।